کافی دیر سے اپنے پورے وقت پہ ہمارے سٹیج کا حسن بنے. آپ سے کہوں گا علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے سبھی حضرات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین. نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی سالانہ محفل پاک میں شریک ہیں، جس کو ہمارے بھائی محمد فیاض بشیر صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر ترتیب دیا ہے، اور جتنے بھی گاؤں کے عاشقان مصطفیٰ ہیں ان سب نے تعاون فرمایا ہے. دور و نزدیک سے احباب نے تشریف لا کر اس محفل کی رونق کو بڑھایا ہے. اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. یقیناً محفل کافی دیر سے جاری و ساری ہے، اور اب مجھے حکم ہے کہ میں سبق سناؤں. جتنا کہ میرے تک آواز پہنچی، ثنا خانوں نے اور ہمارے کامران بھائی نے اور دیگر احباب نے اپنی حاضریاں لگوائیں. اللہ کریم سب کا پڑھنا ان کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. علیک وعلیہ السلام. اللہ میں جب رابطہ ہو تو میرا بھی سلام کہیے گا. اللہ کریم شروع سے لے کر اب تک اس محفل میں جتنے احباب آئے، اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے. میرے بہت ہی پیارے دوست مدینہ شریف سے مجھے انہوں نے حکمن فرمایا تھا، اور پھر بڑے عرصے کا یہ ٹائم انہوں نے لیا ہوا اور میں وعدہ نبھانے آیا ہوں. بھائی محمد شہباز گجر صاحب، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں پر آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کے جائیں گے، اور تب سے عنوان ختم نبوت کا میرے ذمہ لگایا ہے. اب آپ نے اپنی زور پر یہ خطاب سننا ہے. میرا یہی انداز ہوتا ہے، آپ جب بھی تقریر کروائیں اپنا یہی انداز ہوتا ہے. لیکن چونکہ جب عشاء کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں 2 گھنٹے تک انسان ایکٹیو ہو کے جاگتا ہے، بعد میں بیٹھتا ہے پر بیٹھ ہی جاتا ہے. اب آپ نے واضح کرنا ہے کہ بیٹھے ہیں یا بیٹھ ہی گئے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے. میں آپ کو تقریر سناؤں گا، جب آپ کا ذوق رہے گا تو بات سنائیں گے، جب نہیں رہے گا تو بات نہیں سنائیں گے آپ کو. ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. اللہ کریم ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. فرمایا کہ آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کے دین کو. اور یہ تکمیل دین کا اعلان میرے رب نے خود فرمایا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور فرمایا آپ پر جو نعمت تھی ہم نے مکمل کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے محبوب ہم نے جو آپ کے لیے دین پسند کیا ہے اس کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے. یہ آیت کریمہ تکمیل دین کا اعلان ہے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، یہ ترمذی سمیت دیگر اکثر صحاح کی کتب کی حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں. ایک یہودی حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ اللہ ہمیں دیتا نا، یہ یہودی کہنے لگا، تو ہم عید کرتے. تو آپ نے پوچھا کون سی آیت ہے جو تمہیں اتنی پسند آئی کہ تو عید کرنے کے لیے تیرا دل کر رہا ہے، اتنی کون سی پسندیدہ آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم، کہ تمہارے لیے اعلان کر دیا گیا کہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. یہ جو دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ عید کا موقع ہے.
تو وہ یہودی کہتا ہے اگر اللہ ہمیں بتاتا نا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے تو ہم عید کرتے. تو فاروق اعظم نے جو آگے جواب دیا نا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سال میں تو 2 عیدیں ہوتی ہیں، چھوٹی تے وڈی، تیسری تے عید ہی کوئی نہیں. جیسا کہ آج کل کئی یتیم العلم ایسی باتیں کرتے ہیں، جب میلاد شریف کو عید کہا جائے نا تو یہ کئی کیڑے مکوڑے بیچارے نکل آتے ہیں جن کو علم کی ہوا ہی نہیں لگی ہوتی، اور وہ کہتے ہیں عیداں تے 2 نے، تیسری تے ہے ہی کوئی نہیں. اب حضرت فاروق اعظم نے آگے سے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے فرمایا تمہیں آیت ملتی تو تم ایک عید کرتے. اچھا مشکات شریف میں پڑھو تو آپ نے یوں ہی جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا جب ہمیں ملی تھی ہماری 2 عیدیں تھی. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک ہم نبی کے ساتھ حج پڑھ رہے تھے، ہمارا حج بھی عید ہے، اور دوسرا جمعے کا دن تھا، ہماری جمعہ بھی عید ہے. فرمایا تمہیں ملتی تو تم ایک عید کرتے، ہم نے تو 2 عیدیں کی ہیں. اچھا کسی بندے نے حضرت فاروق اعظم کو یہ نہیں کہا کہ سال میں تو 2 عیدیں ہوتی، ایک چھوٹی تے ایک وڈی. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا حج ایک دن پہلے پڑھا جاتا ہے، 9 ذی الحج کو حج پڑھا جاتا ہے، 10 کو عید ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم کا استدلال دیکھیں آپ نے فرمایا یہ 9 ذی الحج یہ بھی ہمارے لیے عید ہی تھا. عید کیوں نہ ہوتا مصطفیٰ کے ساتھ جو حج پڑھ رہے تھے، اور اوپر سے جمعے کا دن ہے، کہا ہمارے لیے جمعہ بھی عید ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں ملتی تو شاید ایک عید کرتے، ہم نے تو 2 عیدیں کی ہیں. اور چپ ہو گیا. انہیں آخیا یار تسی تو ساڈے تو ڈاڈے نکلے ہو. سمجھ آ گئی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہیں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے، اور بڑا سمجھ آئے گا اگر آپ نے توجہ فرمائی تو. وہ کہتے ہیں اگر ایک آیت آ جائے تو 2 عیدیں ہیں، تو جس دن وہ آیتوں والا آیا پھر 12 ربیع الاول کو عید کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ بتائیں نا ذرا. تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید نہیں کہنی چاہیے، وہ کملے ہو. ایک آیت آیا جو عید ہے، تو جس پر ساری آیتیں آئی ہیں، جب وہ نبی آئے تو تب بھی عید ہے. تمہیں نہیں سمجھ آتی تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس اپنی سمجھ کو درست فرمائیے آپ حضرات. اچھا یہ وہ آیت طیبہ ہے جس میں دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا. اچھا یہ بات ہو گئی، یہودی نے کہہ دیا، جواب مل گیا، ہمیں عید منانے کا ثبوت مل گیا. یہ بات ایک الگ ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ کیا اتنا بڑا اعلان ہے؟ ہاں جناب یہ اتنا بڑا اعلان ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو نبوت آنے کے اسباب علماء نے لکھے ہیں نا کہ نبی کب آ سکتا ہے، یہ علماء نے باقاعدہ طور پر اس پر کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، نبوت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کہا جائے کہ نبی آئے گا؟ تو فرمایا اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جس نبی کو شریعت اور دین عطا کرے، اعلان نہ کرے کہ تیرا دین مکمل ہے. چونکہ جب اعلان کر دیا کہ مکمل ہے، اب کسی کی ضرورت نہ رہے گی. یہ سب نبیوں کو دین دیا پر اعلان نہیں کیا کہ تیرا دین مکمل ہے. یہ اعلان ہوا تو مصطفیٰ کی زبان سے ہوا. کیوں؟ فرمایا یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ دین مکمل ہونا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. کیوں؟ فرمایا میرے نبی کے بعد آنا ہی کسی نے نہیں، اس نے اللہ نے یہ دین ہی مکمل فرما دیا. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اور پہلے جتنی امتیں گزریں ان نبیوں کو جب عطا کیا گیا، جزاک اللہ خیر، وہ دین عطا کیا گیا تو اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. وجہ یہ تھی، یہ اعلان اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کے بعد نبی نے آنا تھا، اس لیے اعلان نہیں. اور ہمارے نبی کے لیے اعلان کیوں کیا گیا کہ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. جب نبی نے نہیں آنا تو دین نبی نہیں آنا. یہ اعلان بتاتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. یہ اعلان ہی بتاتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. اچھا یہاں پر 1-2 باتیں اور سن لیں پھر آگے بات کو لے کے چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آپ پر ہم نے نعمت کو مکمل کر دیا ہے. تو ہمارے لیے یہ دین نعمت کیسے ہے، یہ بھی تو سوچنے والی ہے نا. میں نے کہا تھا آپ نے خود سننی ہے تقریر. مجھے بالکل احساس ہے، رات کا ایک پہر گزر چکا ہے، تقریباً 7 گھنٹے یہ گزر چکے ہیں رات شروع ہوئی کو. مجھے بالکل احساس ہے اس بات کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ جاگیں اور اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ جو دین ہے، یہ اللہ نے جو نعمت اپنے نبی کے ذریعے مکمل فرمائی، تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ اس کو نعمت کہا گیا؟ اور بھائی جان یہ دین ہمارے لیے نعمت ہے. آپ ذرا 2-3 باتوں پر غور کر لیں. پہلے نبیوں کو جو دین عطا کیا گیا تھا اس میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں جتنی مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں آسانیاں ہیں. اب ہمیں آج یہ بھی مشکل نظر آتا ہے، ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کوئی نہیں کر رہے، یہ یاد رکھ لیجئے. لیکن یہ ہے بہت آسان اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے.
आप इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र इसकी तफसीर पढ़ के देखें, ये क्यों अल्लाह ने लैलतुल क़द्र ये बरकत वाली रात अता फरमाई। एक रात में इबादत करो तो 1000 महीनों की इबादत का सवाब है। क्यों? सहाबा किराम ने कहा था हुजूर पहली उम्मतों के जब लोग इबादत करते हैं तो उनकी उम्र भी लंबी है, इबादत भी लंबी है, सवाब बहुत ज़्यादा है। हमारी तो उम्रें भी थोड़ी हैं तो हमारे पास तो सवाब नहीं होगा। फरमाया परेशान ना हो, उनकी उम्र लंबी थी, इबादत भी लंबी थी, फिर उतना सवाब था। फरमाया मेरे वसीले से तुम्हारे ऊपर करम ये है, तुम एक रात इबादत करोगे अल्लाह 1000 महीने की इबादत का सवाब अता फरमा देगा। ये हमारे ऊपर मेहरबानियां हुई हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आगे चल के देखें, पहले नबियों की जो उम्मतें थी उनके ऊपर जो ज़कात थी वो पता कितनी है? 1/4 हिस्सा होता था। तवज्जो फरमा रहे सारे हजरात? कितने हिस्सा होता था? 1/4 हिस्सा। चौथाई का क्या मतलब है? यानी 1000 है तो 4 हिस्से करो तो कितना बनता है? 25,000 रुपया। कितना बनता है? 25,000 है। तो अगर किसी बंदे के पास, ये मैं 25,000 लाख के एतबार से कह रहा हूं, ठीक है, आप 1000 रुपए पर ही खड़े हो गए, 1 लाख हो तो उसके 4 हिस्से करें तो कितना बनता है? 25,000 ना। तो 25,000 रुपया ज़कात देना पड़ती। जब आया ना हुजूर का दिन तो फरमाया 25 नहीं, 20,000 नहीं, 1 लाख के पीछे जो ज़कात है 25,000 नहीं, 20 नहीं, 15 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2.5%। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीन इतना आसान दीन है। अब लोग कहते हैं नहीं दीन बहुत मुश्किल है, हम अमल नहीं कर सकते। नहीं नहीं, दीन मुश्किल नहीं है, असल में तू अमल करना नहीं चाहता है। दीन तो आसान है। 2.5% से ज़कात, और उस पर भी क्या कहा गया? फरमाया जो अदा कर देगा माल भी महफूज हो जाएगा, रब भी राजी हो जाएगा, अल्लाह माल में बरकत भी अता फरमा देगा। अल्लाह तो खैर सल्लाह, ठीक है। और ये जो ज़कात, इसको क्या कहा गया? इसको अपने माल का मैल कुचैल कहा गया। मैल कुचैल निकल जाए ना तो वो चीज़ सुथरी हो जाती है, कपड़े पर भी लग जाए धो लो सुथरा हो जाता है। सर्दियां आ रही हैं ना, कई बंदे लोइयां ते अपनी कोटियां ते कोट नहीं धोंदे। उन्होंने बंदा भाई क्यों नहीं धोंदे? कहते यार मैल निकल गई तो ठंड लगेगी। ऐसे कई फलसफे देता। आप साड़ी कौम बड़ी फलसफी है ना, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। बहरहाल आप कोशिश किया करें कि हर हफ्ते आपकी ये जैकेट वैकेट हर चीज़ धुलनी चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह ने कुरान में नबी पाक से फरमाया वसयाबा का फतहिर, सूरह मुद्दस्सिर की पहली आयत है तो ये बात है। फरमाया महबूब अपने कपड़ों को सुथरा रखिए। तो ये जब मुस्तफ़ा के लिए हुक्म है तो उम्मती क्यों ना सुथरा रखे। इसलिए बिल्कुल अच्छा लिबास पहना करें। नबी अल्लाह पाक खुश होता है जब उसकी नेमत का इजहार किया जाए। तवज्जो है कि कोई नहीं है। और अगर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, पुराना लिबास है, अब तो के तो पा ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन साफ लिबास पहनना चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, राहत और आसानी का सबब बनना चाहिए। बात दूर ना निकल जाए, एक मशवरा जल्दी से देकर आगे निकल जाऊं। सर्दियां आ गई हैं, जुराबे शुराबे पहननी है। मेहरबानी करे जे जदों बूटां चो पैर बाहर कढ़ने ने ध्यान ना कढ़िया जे। समझ आ रही है ना? थोड़ा अपनी सफाई का रोजाना की बुनियाद पर ध्यान रखना है आपने। ये ना हो कि तुसी बूटों चो पैर बाहर कढ़ो तो फिर आहो, तो परेशान नहीं करना किसी को। सफाई निस्फ ईमान है, अपना ध्यान रखना है आपने। बस औकात पाँव में से स्मेल आना शुरू हो जाती है ना, तो किसी को परेशान नहीं करना। रोजाना की बुनियाद पर अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। मशवरा मैं दे देता हूँ, नारंग कोड़ियाँ मार दे, गल ठीक है, लेकिन क्या करूं, मशवरा तो देना है ना, और ये हमारी जिम्मेदारी है। बात ये कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीन बहुत आसान है, लोगों ने इसको मुश्किल बना रखा है। आप ज़कात को देखें तो ये मैल कुचैल होती है माल की। आप देखें देहात में आप बैठे हैं ना, गुड़ निकालते हैं, गुड़, और जदों पत्त दे थल्ले अग बालो ना है, और कड़ाए दे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैल आ जाती है, ला देंगे तो की होंदा है? नुकसान तो नहीं हो रहा। बार बार कहते होर बाल ਇਹਦੀ मैल होर कड्डा, होर बाल अग होर कड्डा, बल्कि बेच क्या फटकड़ी तो क्या फलाना तो क्या टमकाना तो क्या सोडा, ये भी छड़ दो ताकि होर मैल निकलो। मैं की होया? कहता गुड़ चिट्टा हो जाएगा। तो मैं कहा यही तो तेन समझाते पे, ज़कात दिया कर, तेरा माल भी चिट्टा हो जाएगा। अब समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? तो ये हमारे दीन में आसानी है, लेकिन लोग नहीं समझते। अच्छा, पहले दीनों के अंदर ये मैं बता रहा हूं, अतममतु अलैकुम निअमती, महबूब तेरे ऊपर नेमत मुकम्मल की है। अब नेमत ये दीन कैसे है? ऐसे है नेमत। ज़कात दो, माल सुथरा भी हो जाता है, महफूज भी हो जाता है, अल्लाह ताला और भी अता फरमा देता है। इसलिए ज़कात दिया करें। और इसी तरह अगर आप जाग रहे हैं और थके नहीं हैं तो एक बात और बताऊं, पहली उम्मतों के लिए ये जो कपड़ा जब नापाक हो जाता था, तवज्जो है भी फ्रंट सीटों वालों की जितने बैठे हैं, तो ये कपड़ा धोने से पाक नहीं होता था। बस उसका एक ही हाल था, उसको जला दो, फेंक दो, वो कभी पाक नहीं होता था।
جو موبائلوں کی زیارت فرما رہے ہیں ذرا میری زیارت کر سکتے ہیں اگر ناراض نہ ہوں تو؟ ناراض نہ ہوں تو مراقبہ آپ چھوڑ دیجئے. تو 2 بجے والے پاس ٹائم ٹور پہ ہے, تھوڑا مجھے ٹائم دیجئے تاکہ میں بات سمجھاؤں آپ کو. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ہاں تھوڑا سا اس کو ذرا اس کی زیارت بند کریں ہماری. فرمایا اب یہی پیکج ہے میرے پاس, اور تو کوئی نہیں ہے نا. او بیٹھے ہو ذرا تکڑے ہو کے بہت یا گوڈے چھوٹے چھڑ کے بہت جڑی میں گل تو سمجھا رہے ہیں انہوں ذرا سمجھا جائے. پہلی امتوں کے لیے کپڑا ناپاک ہو جائے تو کاٹنا پڑتا, جلانا بس پھینک دو, تمہارے کام کا نہیں ہے. مصطفیٰ کی امت کے لیے آسانی کیا ہے؟ 1000 مرتبہ بھی ناپاک ہو جائے فرمایا دھوتے رہو رب پاک فرماتا رہے. تو کتنی آسانی ہو گئی ہے. پہلی امتوں کے لیے ایک یہ بھی مشکل تھی کہ وہ جہاں نبی کہہ دیتے تھے کہ یہاں نماز پڑھنی ہے ایک جگہ متعین کر دیتے, اس کے علاوہ کہیں اور جا کر وہ نماز پڑھ سکتے نہیں تھے. لیکن جب میرے نبی آئے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے ساری کائنات یعنی زمین اس کو میرے لیے ستھرا بھی فرما دیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا ہے. اب یہ ساری کی ساری نعمتیں دین کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. اگر ہم بھی اگر کہیں کہ جناب یہ دین مشکل ہے تو میرا خیال ہے اس بندے کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. پہلی بات تکمیل دین کا اعلان, اور دوسری بات کہ نعمت مکمل کر دی. اب تیسری بات بھی سن لیجئے, فرمایا یہ جو دین ہے اس دین کا نام ہم نے اسلام رکھا ہوا ہے. سنا دوں یہ بھی بات اگر جاگنا, اس دین کا نام اسلام ہے اور اسلام سلامتی سے ہے. ہمارا یہ دین سلامتی فراہم کرتا ہے, تحفظ فراہم کرتا ہے. لیکن اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے صرف امن. ہمارے دین کے اندر جو امن کا آج لوگوں نے معنی سمجھا ہوا ہے نا کہ تینوں کو ماری رکھے کٹی رکھے بام سیٹے تو چوپ کر کے بے اے امن ہے, یہ بے غیرتی اور بے حسی ہے. امن کا مطلب یہ ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جنہیں سانو چھیڑیا اسی دا ککھ نہیں جے چھڑنا, اس کو امن کہتے ہیں. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں فلسطین کا کیا حشر ہو رہا ہے اور مسلم دنیا کے ممالک بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو غیرت کرنی چاہیے. 2 ہی صورتیں مجھے نظر آتی ہیں, یا تو یہ ڈرتے ہیں حکمران مسلمان دنیا کے کہ پتہ نہیں انہوں نے سانو کھا جانا ہے. اگر تو ڈرتے ہو تو پھر تو تمہیں مسلمانوں کی کمانڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ تم ڈرپوک کو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈر تو کافر کو رکھنا چاہیے, مسلمان کو کس بات کا ڈر رکھنا چاہیے؟ مسلمان کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ اگر تمہارا ذہن ہے تو پھر تو تم سے بڑا غداری کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یا دوسری مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو مسلم حکمران ہیں اسلامی ممالک کے, یہ انگریزوں کے کانے ہیں. پھر نہیں بول رہے, اور کانے اس لیے ہیں کسی دیاں کڑیاں اتنے پڑھ دیاں, کسی دے منڈے پڑھ دے, کسی دا کاروبار ہے, کسی نے گھر بنائے نے. یہ ہوں انہاں اپنے آقاؤں کے ساتھ جنہاں دے کتے ساری یاتی انہاں نے نوائے نے, یہ انہاں دے نال کیویں لڑ سکتے نے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ورنہ اسرائیل دی ایسی دی تیسی, اس کی کیا جرت ہے کہ یہ آ کے قبلہ اول پہ حملہ کرے؟ اس کی کیا جرت ہے کہ یہ آ کے غزہ اور فلسطین پہ حملہ کرے؟ لیکن جب مسلم حکمران بالکل بے عزی کی, آج 20 دن ہو گئے 25 دن کہتے ہیں میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کہا بیٹھ جائیے, کہیں تھک نہ جانا یار, بہت دن ہو گئے آپ کو کھڑے ہوئے, آپ بیٹھ جائیں حضرت, آپ تو تھک جائیں گے. میں صرف یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, پاکستانی فوج پر پوری دنیا کی نظریں ہیں, یہ پوری دنیا کی کمانیں کر سکتی ہے, اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا کہ تم وہاں پہنچو اور حفاظت کرو. اور اگر یہ ڈر ہے کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے تم صرف بارڈر کھول کے اعلان کر دو کہ او فلسطین نو راہ جاندہ پہ ہے کہ اگے اسرائیل جے, تم ملک کو سنبھالو, یہ محمد مصطفیٰ کے دیوانے جہاد کے نام پر انہوں نے ٹھکائی کر کے آ جان گے. کیوں بھائی ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. 1 بجے تو بعد اینج دا نعرہ ہوندا رہے, اے ویکھ لو, اے ویکھ لو, اے سن دیکھ نا جو مرضی کر لو, تسی جو مرضی کر لو. زندہ باد زندہ باد, الجہاد 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 الجہاد. جزاک اللہ. کو بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ آپ صرف اعلان کر دیں تسی ملک سنبھالو, اسی انہوں نے آپ پہ ہی ڈاک لینے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, جبکہ یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. انگریز دی ایسی دی تیسی, یہ مسلمان کے سامنے ٹک کیسے سکتا ہے؟ حرام کھانے والا حلال کھانے والوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
یہ دین جو سلامتی کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرارتی نہیں ہے، جو شرارتی نہیں ہے اسلام اس کا تحفظ کرتا ہے، اور جو شرارت کرتا ہے اسلام سارے تو پہلا لمحہ پا لیندہ ہے۔ اسلام شرارت کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس بات دیکھیں نا، ہمارے ملک کے اندر کتنے لوگ ہندو ہیں، کتنے لوگ عیسائی ہیں، کتنے لوگ اور مذہبوں کے ہیں، وہ اپنے مذہب دے وچ رہو، شرارت نہ کرو، جڑے نے تو شرارت کی تھی تو تانوں چھڈاں گے، سوچی بھی نہ۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ایویں بیٹھے بٹھایا کسی نے پھاڑ کے کٹیا بھی عیسائیاں لمحہ پالو، نہیں، غلط بات ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا اور بعد میں نبی پاک کی گستاخیاں کرتا پھرے، بعد میں نبی پاک کے شاکے منسوب کر کے بناتا پھرے، قرآن جلائے اور پھر آ کے اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہن بغیرت نہ بن، ہن پال لمیاں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اصل یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو ہمارے اسلام میں سلامتی ہے، اور پتہ کتنی ہے؟ ادھر دیکھیے ذرا، فتح مکہ پر جب نبی پاک علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک راستہ ایسا تھا کہ وہاں جھاڑیاں تھی، اور جھاڑیاں میں ایک کتیا، اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ نبی پاک کو جب پتہ چلا، آپ نے فوراً فرمایا قافلے کو کہو رک جائے وہاں پر۔ آپ نے روک دیا، فرمایا اتو دی راہ بڑھا کے آؤ، جنہیں ایتھوں لگنا بالکل مٹھیاں مٹھیاں، اچھا بولنا بھی نہیں تو کوڑے بھی نہ نسن۔ انہوں نے کہا حضور کی ہویا ہے؟ فرمایا یہاں کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، ڈر نہ جائے، بھاگ نہ جائے۔ اتنا تحفظ دیتا ہے ہمارا اسلام۔ اور جب کوئی شرارتی ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ یہی فتح مکہ ہے۔ ابن خطل نبی پاک علیہ السلام کا بہت بڑا گستاخ تھا۔ نبی پاک نے عام معافی کا اعلان کیا تھا فتح مکہ والے دن، پر گستاخوں کے لیے کوئی اعلان نہیں تھا۔ یہ پتہ کتنے کھلوتا سی؟ خانہ کعبے دے نال اپنی کانڈ لا کے نا تے خانہ کعبے دا غلاف اپنے اگے اینج غلاف سی تے اینج کعبہ سی، اینج وچ کھلوتا سی۔ ویکھو یار کیڑی جگہ تے کھلوتا ہے۔ نبی پاک نو ایک صحابی نے دسیا حضور ابن خطل ایتھے لکیا کھلوتا ہے، فرمایا اوتھے بھی ٹوٹے کر دیو، چونکہ جڑا ساڈا گستاخ ہے او دا زندہ رہن دا حق ہی کوئی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، جو شرارتی ہوتے ہیں، جو گستاخ ہوتے ہیں، ان کا یہ حشر ہمارے اسلام میں کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ امن اس کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، اور جو اسلام کے خلاف بات کرے اس کو اسلام پھر چھوڑتا نہیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اسلام جو امن کا درس دیتا ہے تو اسلام میں امن آیا کیسے ہے؟ کافر کا علاج ہی لتریشن ہے۔ صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو، کافر کا علاج کیا ہے؟ لتریشن ہے، کہندے چوپ ہے، سن لو 1 بجے تو بعد آ شرم دی قوم دا۔ کیوں بھائی؟ میں نے کہا تھا نا، سنو غور دے نال، کیوں بھی کاکا ساڈا بھی 13 سالہ تجربہ ہے بابا۔ خیر بہرحال اب میں آیا ہوں، نوکری تو میں نے دینی ہے نا، 12:30 سے 1:30 بجے تک میرا ٹائم ہے، اس تو بعد ویکھاں کہ تہاڈے نال کی کرنا ہے۔ لیکن جڑا تہاڈا عشر ہے مہین نہیں لگدا 1:30 تائیں تگو گے ہیں، وہ کہندا کچھ جاندہ نکلدا تہاڈے ال پاسے کچھ نکلدا پیا۔ او میرے بھائی، کافر کا علاج صرف لتریشن ہے۔ جنی دیر ہاتھے تسی کھلا رکھنا ہے نا، انہوں نے فٹ رہنا ہے، تسی انہوں نے جبیاں پاؤنیاں نے، انہوں نے سازشاں شروع کر دینیاں نے۔ تو یہ آیت کریمہ، اس میں 3 باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں۔ پہلی بات ختم نبوت کی بات تھی کہ یہ اسلام کے لیے جو اعلان کیا گیا نا تکمیل دین کا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، چونکہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں سمجھاؤں۔ علماء نے لکھا ہے ضرورت نبوت یعنی نبی آنے کے جو اسباب ہیں ان میں دوسرا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے نبی کو جو کتاب دے، جو دین دے، اس کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کو نبی آئے گا۔ پتہ نہیں سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی ہو؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی آئے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہی نہیں کہ ہم حفاظت کریں گے۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی، تائیدار ختم نبوت کی باری آئی، اللہ نے جب قرآن اور دین دیا نا، فرمایا انا نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ آج تک اس قرآن کو کوئی بدل سکا؟ نکلیے موبائل سے میرے عزیز، بڑی مہنگی تقریر کر رہا ہوں، مجھے دیکھیے۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کوئی قرآن بدل سکتا ہے؟ بولیے ذرا۔ اور سنو، اسلام کے سچے ہونے کے لیے اگر کوئی اور دلیل تمہیں نظر نہ آئے، ایک ہی دلیل کافی ہے۔
ساری دنیا ٹل لا لئی ہر شے بدلن واسطے، اج تائیں قرآن دی زیر تو زبر نہیں بدل سکے. من جاؤ دین سچا جے مصطفیٰ سچے. ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک دلیل ہی کافی ہے. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے قرآن، آپ کے دین، اس کی حفاظت کرنی ہے، کوئی نہیں بدل سکے گا. کیوں؟ فرمایا محبوب اگر تیرا دین بدل جائے گا تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہوگی، جبکہ تو ہے آخری نبی، تو ہے تائیدار ختم نبوت. تیرے بعد تو نبی نے آنا نہیں، اور تیرے بعد اگر نبی نے نہیں آنا تو تیرا دین بھی قیامت تک کے لیے سلامت ہے، تیری نبوت کا تاج بھی قیامت تک کے لیے سلامت ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. پہلی دلیل ختم نبوت پر کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا. کسی اور نبی کو یہ اعلان نہیں عطا کیا گیا. وجہ کہ میرے نبی کے بعد نبی نے آنا ہی نہیں، اللہ نے اعلان کر دیا ہے. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اور دوسری دلیل کہ نبی پاک کے دین کو کوئی بدل سکتا نہیں، کیونکہ جب بدل دیا جائے تو نئے نبی ضرورت بن جاتا ہے. ہمارا دین نہ بدلے گا نہ نئے نبی کی ضرورت ہو سکتی ہے. یہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے. اب ذرا تیسری دلیل بھی سن لیجئے کہ نبی آنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ نبی آ سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو پہلا نبی ہو وہ ایک شہر، ایک علاقے، ایک قوم، ایک قبیلے کی طرف آئے، وہ سب کی طرف نہ آئے. تھوڑا غور کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. وہ سب کی طرف نہ آئے. چونکہ دیکھو نا، اگر ایک شہر کا نبی ہے تو دویاں دا کی بنے گا، ایک شہر ملک دا ہے تو دویاں دا کی بنے گا. پہلے جتنے نبی آتے تھے ایک شہر، ایک قبیلے، ایک قوم، ایک ملک کا ہوتا تھا. جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے ارسلت الی الخلق کافہ، میں کائنات کی ہر چیز کی طرف رسول بن کے آ گیا، میں سب کی طرف رسول بن کے آ گیا ہوں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قیامت تک کے آنے والے انسان والوں میں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں. تو اللہ نے تو وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ نبی ان کے لیے ہو، ان کے لیے. یہ جب سب کے لیے نبی بن کے آ گئے، توجہ ہے نا، تو کوئی علاقہ باقی بچا ہی نہیں ہے کہ جن کے لیے کوئی نبی بھیجا جائے. سارے علاقے، سارے یہ ملک اور ساری سلطنت یہ ہے ہی محمد مصطفیٰ کی. تو پھر کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا. یہ تین دلیلیں ہیں جو میں نے قرآن میں سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اگر آپ یاد رکھیں گے نا تو کبھی ختم نبوت کے عنوان پر آپ ہل نہیں سکتے اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ تو فرما دیجیے. ذرا ٹیکنیکل قسم کی باتیں سمجھا دینا آجا پر حضرات کو. اچھا اگلی بات سنیے، جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. یہ تو وہ تھی نبوت آنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اگر ہوں تو نبی آتا ہے، نہ ہوں تو نہیں آتا. تو یہ تینوں باتیں نہیں ہو سکتی تو نبی بھی آ سکتا. اللہ خیر صلی اللہ، نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے نبی آخری نبی ہیں. اب آ جائیے سچے نبی کی نشانی کیا ہوتی ہے. ذرا دھیان کیجئے گا، آپ کو لطف آئے گا. تھوڑا سا پھر ایک دو بندے موبائل کی زیارت فرما رہے ہیں. گوڑے شوڑے چھڑ کے بیا جے کاکا تو نیند آؤندی پوت، ہلو شیخو پورا آ گیا، اٹھ میرا بچہ اٹھ، چوکڑی مارے گا. یہ ناراض نہ ہوئی میرا پتر، یہ ٹائم واقعی بہت ہو گیا ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی لیکن چونکہ وہ میرے دوست کا آرڈر تھا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یاراں نوں بھی تو رکھنا پیندا ہے نا جی. لیکن تسی بھی حضور دے یار ہو تو سبحان اللہ تے آکھو نا یار ایک بار. ویسے میں بار بار نہ بھی کہوں تو آپ کو باتیں سن لینی. میں بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ بعد میں اپنے موبائل میں رکھ کے یہ تقریر سنیے گا، آپ کو فائدہ دے گی اللہ کی رحمت سے. ابھی وہ نیند غالب ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. جدوں میں ویکھنا تاں بول دینے سبحان اللہ کے وچ کو نہیں بول دے. چلو دھیان ادھر چلا گیا. اللہ کے لیے بھی بول لیا کرو. اور اگلی بات سنیے گا ذرا میرے عزیز. سچے نبی کی بہت ساری نشانیاں. ایک نشانی یہ ہے، سچا نبی اپنی وحی اپنی ہاتھوں سے نہیں لکھتا. نہیں ہوں بولو گے سبحان اللہ تو تاں ہی چلیں گے، نہیں تو آپ بھی کوئی نہیں. دوبارہ پھر سنیے، سچا نبی اپنی وحی اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا. اے جڑا مرزا کانا دجال ہے، یہ بارے پوچھو یہ کہندا نے 30 کتاباں لکھیاں نے. میں آکھیا یہی تے اے دے جھوٹے ہونے واسطے کافی ہے. کیوں؟ سچا نبی تو اپنی کوئی بات لکھتا ہی نہیں، اپنی وحی نہیں لکھتا. وجہ اب جملے کا لطف لینا، میں مٹھا جیا بولنا ہے. فرمایا لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو، میرا نبی بھولتا ہی نہیں. یار بولو تو صحیح نا.
تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. سچا نبی بھولتا ہی نہیں. اللہ یہ کہ اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. محبوب ہم آپ کو ہر چیز پڑھائیں گے اور اس میں سے وہ چیز بھلائیں گے جو رب چاہے گا. نبی پاک کا جو بھولنا ہے وہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے. ہائے اوئے جملے دا مول نہیں پا سکے تسی. دوبارہ پھر سنیے, نبی پاک کا بھولنا, اور یہ جملہ بھی علماء کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے. نبی پاک کو جو اللہ بلاتا ہے یہ جملہ ٹھیک ہے. دوبارہ پھر سنیے, نبی پاک کو جو اللہ بلاتا ہے یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے. جی وہ کیسے؟ نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھاتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بلا دیا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا ہے, رکعتیں زیادہ ہو گئیں یا آپ بھول گئے؟ نبی پاک نے فرمایا نہ رکعتیں زیادہ ہیں تو نہ میں بھولیا. پھر ایک ہی ہوا, فرمایا اللہ نے بلایا ہے. ہائے او صدقے جاواں, اللہ نے بلایا. کہا کیوں؟ فرمایا اگر حضور کا جو اللہ بلاتا ہے وہ ہمارے لیے رحمت کیسے ہے؟ فرمایا اگر آج میں اللہ نہ مجھے بلاتا تو تمہیں کیسے پتا چلتا کہ نماز میں جب بھول جائے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے بلا کے تمہیں بتا دیا انج کرنا جے. سبحان اللہ تے فرماؤ نہ سونے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ بلاتا ہے یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ اکبر. تو سچا نبی جو ہوتا ہے اپنی وحی اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا. نبی پاک علیہ السلام کی وحی صحابہ کرام نے لکھی ہے. توجہ ہے نا, یہ قرآن مجید صحابہ کرام نے لکھا ہے. اور جمع حضرت صدیق اکبر کے دور میں شروع ہوا, تکمیل حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوئی. اور جو وحی لکھنے والے ہیں بڑے بڑے نام ہیں. کیا میں نے کہا ہے؟ بڑے بڑے نام ہیں. بیچ میں حضرت مولا علی کا نام بھی ہے, ہاں حضرت زید کا نام بھی ہے, بڑے بڑے. اور وہیں پر حضرت امیر معاویہ کا نام بھی ہے, یہ بھی کاتب وحی ہیں. ہاں یہ یاد رکھ لیجئے گرامی قدر حضرات. تو یہ پہلی سچے نبی کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی وحی خود نہیں لکھتا. کیوں؟ اسے بھولنے کا ڈر ہے. تو یہ مرزا نے کچھ لکھیا تھے تو مطلب اتفارق نکلے. اب یہ پہلی نشانی سچے نبی کی. اے ہن دوئی سنیا جے ویکھے دے تو چس کنی آوندی ہے. اللہ اکبر. دوسری نشانی یہ جو سچا نبی ہے نا جو کہتا ہے ہو جاتا ہے, جھوٹا جو کہے وہ نہیں ہوتا. اے جڑا مرزا کانا دجال سی نا, اے نا اپنے چاچے دی کڑی تے دیوانہ ہو گیا. انہیں آکھیا میں تیرے بیاہ کرنا ہے. انہوں نے آکھیا تیرے ورگے کتے بندے نا میں نہیں کرنا. کاش کہ یہ جاگ کے آپ سن لیتے. انہیں کہا تیرے ورگے کتے بندے نے میں. انہیں آکھیا پھر گال سن, تم ہی مار جانا ہے تو تیرے بندے نے مار جانا. انہیں آکھیا میں مر جاواں گی پر تیرے ورگے کتے بندے دے منہ لگ کے نہیں مارنا. انہیں آکھیا یار ہے تو چاچے دی کڑی تھی, سدھی ہوگی مینوں جناب. اچھا وہ کڑی دا بیاہ ہو گیا, کوئی نہ مری. مرزا ذلیل ہویا. اس ٹائم دا مرزا بھی ذلیل ہوندا پیا سی تے اج دا مرزا بھی ذلیل ہویا. اور اے ہن تانوں نیند آئی بیٹھی نے تسی چاس لینے سی. ابا بھی ذلیل ہویا تے منڈا بھی ذلیل ہوندا پیا جے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تے صحیح سونا. جزاک اللہ بھائی. توجہ, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جنہوں بھی آج کل بڑا شوق ہے بابے دی کہری کچھ نہیں سکتے, بابے دی شاہی کوئی نہیں. میں کہ میرے بابے دا نامی مہر علی, میرے بابے دا نامی جماعت علی, میرے بابے دا نامی عبدالستار خان صاحب نیازی, میرے بابے دا نامی امام نورانی, میرے بابے دا نامی علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری, سید ابو البرکات شاہ صاحب. میں بڑے اور نام لے سکنا. اے میرے بابے ہو نے جنہاں نے تیرا وڈا کانا مرزا تیرا پیو نہیں چلن دیتا, تو تے شاہی کوئی نہیں ہے. جملہ 8 بجے آڑا سی, ہوں میں کی کرنا جناب علی, یہ تو ہوں 60 بجے کھلوتے ہیں. اللہ اکبر. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سنیے سمجھیے. انہیں اپنے چاچے دی کڑی نو پتہ کی آکھیا, کہندا اچھا پھر جا تیری اولاد کو نہیں ہونی. انہوں اللہ نے اولاد دے چھڑی, پھر ذلیل ہویا. پہلا بندہ جڑا گھروں ہی ذلیل ہون ڈیا جی. توجہ ہے؟ پھر کہندا نہیں میرا بیاہ ہو گیا تو میرا منڈا جمنا ہے. کڑی جم پئی. کہندا نہیں میری وہی پٹھی ہو گئی ہے. میں کہا تیری ہر شے پٹھی ہے. ایسے یہ ذلیل جو کہتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا. سچا نبی جو کہے ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتلاؤں اور آپ کے دل میں حضور کی محبت اور بڑھے.
میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص آ گیا, اس نے نا کلمہ پڑھا اور بڑے دور قبیلے میں رہتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا میرے نبی ایسے میرے نبی ایسے. انہوں نے نا پانی دا کھو کڑیا, وہ پہلے کنویں نکالتے تھے نا کھو, وہ کھو پانی دا کڑ لیا, وہ پانی نکلیا کوڑا, بڑی محنت ہوئی ہے, ڈک ہٹ کے تھلے گئے تو پانی کوڑا نکلیا. وہ جڑا نبی پاک دا جنہیں کلمہ, انہیں آکھیا اج موقع ہے میرے کولوں, انہیں آکھیا جے میرا نبی کھو مٹھا کر دے تے, انہیں آکھیا جے مٹھا کر چھڑے نا تو اسی کلمہ پڑھ لیں گے. انہیں آکھیا لے بھائی سواد آ گیا جناب. انہیں سیدھا گھوڑا نسایا نبی پاک دے کول, ادھروں انہوں نے نا لکڑا لکڑا رکھ کے چھاپے چھوپے ایک خوہ بند کر دیتا بھی پانی کوڑا ہے کتے کسی نے کوئی تکلیف نہ دے. وہ نبی پاک کول گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی خدمت چاہے سی خوہ کڑیا ہے تے حضور پانی کوڑا ہے تے آ کے کلی مبارک فرماؤ نا. سان تو پتہ ہے تہاڈا معجزہ ہے جتھے کلی مبارک ہو جاوے پانی میٹھا ہو جائے. ادھر آؤ تو صحیح نا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو وہاں سے آیا ہے؟ جی ہاں. اچھا اس کام واسطے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. وہ فرمایا خوہ دا نام کی رکھیا تسی؟ انہوں نے کہا بیسان. نبی پاک نے فرمایا یار تسی دا نام ہی غلط رکھیا ہے, میرے کریم تسی نام بدل دے ہو. فرماؤ دا نام رکھو نعمان. انہیں آخر ہی ہو گیا. فرمایا جا چیک کر مٹھا بھی ہو گیا. 5-4 بندے دے ہڈیا ہاتھ تھلے نے کدو چکڑے نے یار تسی. جزاک اللہ خیر. او بیٹھے ہو پوچھا اچھا او سیابی سی, جملے دا لطف لیں کی سی سیابی, او اڑن والا تے بندہ ہی کوئی نہیں سی. انہیں آ کے ٹھیک ہو گیا. انہیں نہیں پوچھا حضور تسی گئے نہیں, دم نہیں کیتا, تویت نہیں لکھیا, پانی نہیں پڑھ کے دیتا, کچھ مٹھا. انہیں کہا میرے مال کا کیا ہو گیا. گوڑے چھڑے نہ سونیا تیری آواز نو بھی ترسی جانا یارا. ہائے 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 وہ جو ہے جی وہ سیدھا گیا. وہ دوروں نے ویکھیا بھی وہ کلا ہوندا پیا, سارے مایوس ہو گیا بھی یار یہ نبی پاک تے دے نال آئی کوئی نہیں. لیکن وہ دے چہرے نے بڑی مسکراہٹ. وہ کہندے وہ کدھر ہے تیرا نبی, تو تے انج کہندا سی تے ہن مٹھا کرے نہ آ کے. فرمایا ہو گیا ہے. ہو گیا وہ کداں ہو گیا ہے؟ انہیں آخیا میرے نبی پاک نو میں انجن چل کے دسنا نام بدلا کہ ہیں وہ جڑا عیسائیاں یا یہودیاں دا وڈا پاپ سی نا وہ آ گیا. انہیں کہا اگر انج تے اسی انہیں کلمہ پڑھاں گے. انہیں وہ گچ ایتھوں پھاڑ لئی با. انہیں کہا ہن میں تینوں جان نہیں, گوٹ پھاڑ لیا. انہیں کہا ہٹا وہ لکڑاں, وہ سارے چھاپے چھوپے ہٹائے تو انہیں کوٹ بھریا تے پانی تے سی مٹھا پی گیا تے گل بھی پی گیا. گل بھی پی گیا. کہندا نہیں ایس نکر چونڈ دے وچ پانی میٹھا میں اتھوں بھی پینا. انہیں کہا چل اتھوں بھی پی. انہیں اتھوں پیتا, پی گیا تے گل بھی. تیسری نکر تے چوتھی تے جدو پیتا نا, انہیں آکھیا ہاں بھائی سنا وہ بول تو صحیح, پیتی جانا ہے بول بھی صحیح, انہاں نوں بھی کوئی دس. چوتھا کوٹ پار کے چوں یاراں دے نام دا پتہ کی کہندا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. انہیں آکھیا من گیا محمد مصطفیٰ سچے رسول ہیں. میرے نبی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ نبی کی سچے نبی کی دوسری نشانی. پہلی وہی اپنے ہاتھوں سے وہ نہیں لکھتا اپنی. توجہ ہے. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو اس واسطے تھوڑا دھیان کر کیجئے. دوسری نشانی جو کہے وہ ہو جاتا ہے. لو تیسری بھی سن لو. جو سچا نبی ہوتا ہے کسی بھی دائمی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. اوکھا جملہ تو نہیں میں بولیا, یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی بھی جڑی وہ جان ہی نہ چھڑے. نبی کو ایسی بیماری لگ نہیں سکتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, مفہوم جو مجھے یاد ہے میں سنا رہا ہوں, فرمایا بخار اور سر درد اس کو برا نہیں کہنا. کیوں؟ فرمایا یہ ہر نبی کے پاس برکت لینے آیا ہے. اور بخار فرمایا یہ تمہارے گناہ جھاڑ دیتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے فرمایا اس کو ٹھنڈا کیا کرو. کیسے ہے؟ فرمایا نہایا کرو. ڈاکٹر ہوں 10 دن میرے نبی نے پہلے بتلا دیا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ سر درد اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بخار ہے اس کو برا نہیں کہنا. ویسے تو یہ آنکھوں سے پانی چلنا اور نزلہ اور یہ ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے کہ جس کو یہ نزلے کی بیماری ہو جائے تو بعض صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا دماغ کبھی پاگل نہیں ہوتا, فالج نہیں ہوتا. یہ بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ کی. توجہ ہے نا؟ اے جڑی سانو نچ ہوندی ہے, نچ چھینک, سمجھ آ رہی ہے؟
یہ بھی ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے. اور پتہ ہے اس کی رفتار کتنی ہوتی ہے جب جسم سے نکلتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ تقریباً 80,000 تو زیادہ رفتار دے نالے ساڈے منہ چ نکل دی. اتنا پریشر ہوتا ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا ہوتا ہے. اتنی رفتار سے ہمارے پاس سے کوئی چیز گزر جائے تو ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے. ہمارے جسم سے اتنی تیز ہوا نکلتی ہے لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا جی کچھ نہیں ہویا تو پھر الحمدللہ کہہ کے شکر تے ادا کر. اب سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ پوری طبیعت فریش ہو جاتی ہے بندے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہمارے لیے چیزیں فائدے مند ہیں. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار تشریف لاتا تھا، برکت لیتا چلا جاتا. سر درد آتا، برکت لیتا چلا جاتا. دائمی کوئی بیماری نہیں. ایک قادیانی نے پوچھو ہے تہاڈا جڑا کانا دجال سی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ کیا ہے بتاؤ کانے دجال کے بارے میں. دائمی اس کو بیماری تھی. کس چیز کی؟ ایک تو اس کا پیٹ صحیح نہیں رہتا تھا، پکا پکا خراب. اور دوسرا اس کو قطرے آتے تھے. ہاں پکا. اس کے کپڑے پاک رہتے ہی نہیں تھے. میں کیا اندروں بھی ناپاک تھے باہروں بھی. ایسا گندا بندہ تھا یہ. اور پھر اگلی بات، سچے نبی کے لیے جو چوتھی نشانی ہوتی ہے اس میں کوئی ظاہری عیب نہیں پایا جاتا. اور نہ سن دے پہن نا انشاءاللہ چس آئے گی. اے اپنے موبائل چ رکھی ویڈیو تینوں فائدہ دے گی پتر. سچا نبی وہ جیسے میں نے کہا دائمی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو دوسروں کی بیماریاں بھگا دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کوڑی آ جائے میں شفا دیتا ہوں، انا آ جائے شفا، مردہ آ جائے میں زندہ کر دیتا ہوں. میرے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا تھا فوراً شفا پاتا اور چلا جاتا. بلکہ بخاری شریف میں یہاں تک کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھ کے دیکھے، آپ تو پسینہ تک لے جایا کرتی تھی. اور یہ بخاری شریف جو ابھی میں اشارہ دینے لگا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باتوں کو ذرا پڑھ کے ایک بخاری شریف میں موجود ہے. نبی پاک کا ایک بال مبارک، منہ مبارک جس کو کہتے ہیں، وہ ایک چاندی کی ڈبیا میں تھا. لوگ جب بیمار ہوتے آپ کے پاس آتے، آپ برتن میں پانی لیتی، نبی پاک کا بال مبارک ایسے پانی میں پھیرتی اور بال اپنے پاس رکھ لیتی. کہندی ہے پانی دا برکت بن گئی ہے تو جا انہوں پیوا شفا ہو جائے گی، اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا. اے بخاری پاک دے وچ ہیں مرزے نو آخ کدیے دا بھی نمبر 10 ہے. اس کا نہیں بتائے گا. نبی کی شان ہے نا، کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے. اب ذرا اگلی بات سنیے. ان کی مجبوری ہوتی ہے بتارے کیسے بتائیں گے. آوارہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، لاوارث بچے ہوتے ہیں. کہتے بابا شاہی کو نہیں. میں کہتے تیرا ابا تو ہے ہی کوئی نہیں. جدو ہے ہی کوئی نہیں تو ہوں ساڈے نو پی گئے ہیں. قصور تو گھروں پتا کر ساڈے دے پیچھے پی گئے. کوئی گل کرنے والی یار. پھر جدو کوئی گل کرتا پھر چیخنا ہے. چیخنا پتروں نہ حوصلہ کر بیٹھے ہو. اور اگلی بات بھی سنیے گا. جو نبی ہوتا ہے جیسے وہ دائمی بیماری میں مبتلا نہیں نہ ہوتا. سچے نبی کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی ظاہری طور پر کسی عیب میں مبتلا. میں آخیا ہوئے ہے جڑا کانا دجال ہے یہ تو ہے ہی کانا سی. دو وعدے پہنے ہوں. ہائے 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 ہائے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلا کوئی بھی نبی آپ دیکھیں بالکل صحیح الاعضاء. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کوئی اندھا بھی آ جاتا تھا آنکھیں دے دیتے تھے. اور ایک ہوتا ہے اندھا ہونا آنکھیں دینا، یہ اور بات ہے. حضرت قتادہ کا تو ڈیلا نکل آیا نبی پاک نے تو وہ بھی ٹھیک فرما دیا تھا. اور میں مٹھا جہا گال کرنا کا جے سمجھ آوے تھا. نبی پاک اگر کہہ دیتے کہ یار میں تیری آنکھ کوئی نہیں ٹھیک کرنی، بس انہوں ایتھے ہی صبر کر کوئی گل نہیں ہے. آپ نے ٹھیک کیوں کی؟ مینوں یہ لگتا ہے بھی نبی پاک نے دسیا ہے میرا غلام ہوئے تو آپ اینوں کانا نہیں رہن دندے. قادیانیوں شرم نہیں آتی تینوں تسی نبی بننی کھلوتے ہو، آپ کانا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ یہ سچے نبی کی چوتھی نشانی ہے. جاگ دے بیٹھے تو پانچ تن پاک دی پنجویں بھی سنا وا. چلو لگ جاندہ پتہ ہوں سواد آئے گا نا. اللہ کا جو سچا نبی ہوتا نا جس جگہ پہ وہ پردہ فرمائے فوت ہو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. یہ ہوں چاندے کا حل علم نو پتا بھی میں ہوں اگے کہنا کی ہے. باقی ساڑی قوم نو کوئی نہیں پتا بھی کاری صاحب ہوں کی کہنے لگے نے. یہ آپ کے نالج کے لیے بتا دوں ہے جڑا مرزا کانا دجال سی نا
یہ لیٹرین دے وچ مریا سی سمجھ آ رہی ہے تو میں آخیا قادیانیو اے اصول ہے کہ جیڑا نبی ہوے جتھے مردا فوجی تواڈے بقولے ہے ساڈے نزدیک تے کافر ہے مرتد ہے جیڑا اونوں مننے وہ بھی مرتد ہے ساڈی پارلیمنٹ دے وچ بھی لکھے ہویا ہے کسی نوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کافر کافر ہے مرتد مرتد ہے میں آخیا جے اے تواڈے بقول نبی ہے تے نبی جتھے فوت ہوئے اوتھے دفن ہوندا ہے اے مریا لیٹرین دے وچ ہن اے دا منہ تنوں فلاش دے وچ بیٹھے ہو اللہ اکبر گرامی قدر حضرات میرا خیال ہے اینی ذلت ہی کافی ہے دے واسطے یہ لیٹرین دے وچ مریا اینوں پیپ دوروں جی میں گڈی گندی ہوے نا تو ڈیک تے دھوندے نے ایداں پیپ مار کے بغیرت نوں صاف کیتا ہے تے دھو کے باہر کڈیا پھر کہندے باہر کسی کو نہ بتانا میں کیا ہوے حضور دا دشمن تے باہر پتہ نہ لگے ذلیل ہو گیا جناب اور ایہی حال اس مرزے دا ہونا جے دیکھ لیا جے تسی دیکھ لیا آ گھوڑا تے آ میدان ہے اللہ اکبر جتنا اس نے بدتمیزی پھیلائی ہوئی ہے اور اس کا اگر کوئی فالور بیٹھا تو آپ دیکھ لیں پورے محلے دا سب تو بڑا بدتمیز آوارہ سب تو بڑا چول تے بے نمازی ماں پیو دا گستاخ میں نہ گل کر لو وہ تو اپنی ماں نہ کر تو اپنے ابے نہ کر بھی تینوں ہویا کی کہتے نہیں امی ابو کو نہیں پتا میں کہ واقعی نہیں تو تیرے ورگی جھوٹ جمنی نہیں سی ادھر ویکھو اے جڑے تسی آج کل اس پلمبر دے پیچھے دوڑ دے ہو شاید آج نیٹ بند ہو جائے کیویں سنو گے بس قسم خدا دی میں تنوں ایک گل کرن لگا جے سمجھ آوے تاں نیٹ صرف یہ نیٹ اے محتاج ہے نیٹ بند مرزے دی ہر شے بند ویسے تو اسی دی ہر شے بند کر دیتی ہے سوائے بک بک تو ہن شاید کوئی نہیں ہے دیکھ لو دی ہر شے بند ہوئی پئی ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں قسم خدا کی داتا صاحب کا نام آج بھی سلامت ہے نیٹ کوئی نہیں تھا کیوں میں کیا گل مشہور ہون دی نہیں گل مقبول ہون دی ہے نا یہ کہنا میں بڑا مشہور ہاں میں کیا جڑیاں نچن والیاں کنجریاں نے اپنے جسم دی نمائش کر دیاں نے یہ تیرے تو زیادہ مشہور نے تو تے انہاں دا منڈا ہے وہ تیرے تو زیادہ مشہور نے ہوں کئی بندے چپ ہو گئے نے جناب اے جڑا تانوں تقوی دا فلڈ ہے نا اے اصل تانوں ماردا جے جڑا بزرگاں دا دشمن ہوئے دسو انسان دا بچہ ہو سکتا ہے اچھی بولو سارے وہ ایداں دی اولاد ہوندی ہے نا اصل ہے مسئلہ ہے دوستان گرامی جو مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے جن نے مرزے دے منن والا کو بیٹھا اگر تاں مینوں یہ دسے کدی مرزے نوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہوئے پڑھاوندیاں ویکھیا ہوئے جمعہ کوئی ترابیاں کوئی بدتمیزی سکھی ہے کو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی اے دی اوقات جے دوسری بات تیسری بات تسی مینوں ایمان نال دسو ایداں دا گستاخ بندہ مر جائے کدی جنازہ پڑھ سکو گے تسی ایمان نال دسنا مینوں کدے پیچھے لگ گئے پوری امت ہی اگر فارغ ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دیہڑے سب تو زیادہ میری امت ہونی ہے ایک کہندا بابے شیخ حضرت جنید بغدادی حسن بصری تو لے کے آئے تھے شے ہی کوئی نہیں ساری امت فارغ ہے یہ ساری امت اگر کافر مشرک سی تو آج مسلمان جمع ہیں وہ بھی نیٹ والے چاند کمینیاں تک تو اپنے ہیں یہ دا مطلب ساری امت مشرک ہے تو قیامت نو زیادہ کیویں ہونی ہے بیٹھے ہو نبی پاک نے تیرے ورگیاں دی پہچان مرزا ہے دسی ہے فرمایا امت کے کمینے لوگ وہ جب بعد میں آئیں گے نا تو امت کے پہلے اچھے لوگوں پر بکواس کریں گے میں کیا تیری پہچان حضور پہلو ہی دس گئے سمجھ آ رہی ہے جناب اور قرآن مجید میں گستاخ بندے کی پہچان عتل بعد ذالک زنیم یہ دا ترجمہ میں اپنے حساب نال کرنا ہے اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے کیا میں نے کہا ہے اصل میں خطا ہوتی ہے وہ سیدھا لفظ کئیاں کو برداشت نہیں ہوندا ہن اسی اپنے لفظ ہیں نکال لواں گے تے گل ہی کوئی نہیں جناب سمجھ آوندی پئی ہے تو اگر کو فالور بیٹھا ہے کہ تو بدتمیز بننا سی دین تو بدتمیز نہیں بنادا بے عمل بننا دین تو بے عمل نہیں بنادا سمجھ آئی نا جے کول تو سیکھدا پیا ہے نہ او دا اگا ہی تے نہ پیچھے ہی او تا آپ کہندا نہ امی کچھ ہے نہ ابا کچھ ہے کدے پیچھے لگ گئے میں ویسے انہوں دسیا سی بھی تو کہدا منڈا ہے ہن میں وہ لفظ نہیں کہندا چونکہ وہ بعض کہندے نہیں آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے میں کہ چلو آپ ایسا کہہ لیتے ہیں سمجھ آ رہی ہے تو ایسے لاوارث کے پیچھے آپ چل پڑے ہیں آپ کو کوئی شرم حیا کوئی توقع بھائی جان آپ بھول جائیں اس سے بڑے بڑے فتنے آئے تھے یزید اس سے بڑا فتنہ تھا
ਸਾਈਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋ तो गल तो कुछ ना हुई। इसके शाही कोई नहीं। अब कुरान मजीद में असाबे कहफ 7 अल्लाह के वलियों का जिक्र है कि नहीं है, बताओ मुझे। तो जे बाबे कोई शाय नहीं तो कुरान का इनकार करके काफिर हो जा, कहना नहीं वो मानना पड़ेगा। तो बनी इसराइल के बाबिया मानना है, मुहम्मद मुस्तफा की उम्मत के बाबिया क्यों नहीं मानता? हज़रत आसफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मत ही है, तख्त लाया, अख पलक अख दा चपक पलक चपकन तो पहले पहले बैठे हो। अगर बाबे कारी कुछ नहीं सकते, बाबा उठया भी नहीं, हिलिया भी नहीं, गया भी नहीं, सारा कोई लैके आ गया, तू कहना बाबे कर कुछ नहीं सकते। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया बाबियां दी शानां च। ते जे सुलेमानी वली दी ये ताकत है, मुहम्मदी वली दी ताकत दा की आलम होएगा? आपको बात समझ आ रही है? आप बाबे शाही को वो तेरा है नहीं, तू लब बैठे हो। बात को समझने की कोशिश करें, किस आवारा और लावारिस के पीछे लग गए? समझ आ रही है? मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने जो दीन समझ रखा है ये दीन नहीं है। तो आखिर मौलवियां सानू दसिया ही नहीं। मैं कहा तू रज लै इनू सुन के, जे तेरी नमाज सीधी रह जाए, जे तेरा वुजू सीधा रह जाए, जे तेरियां तराबियां सीधियां रह जान, जे तू सीधा कुरान पढ़ सकें, जे तू सीधा दीन समझ सकें, तो पुत्र लगा ना मेरा। जो असा तुहानू दसिया कसम खुदा दी, तुहाडी लैन इंज दी रखी है जो अज तो लैके 1400 साल मदीने वाले ताजदार ने अता फरमाई, उस लैन ते रखे तुहानू। जो तुहाडी जरूरत सी वो तुहानू दिता है। समझ आ रही है मेरी बात? अल्लाह अकबर। बात कहीं दूर ना चली, अगर कोई फॉलोवर बैठा तो मेरा पुत्र सोची जरूर है। बैठे ने ना, पिछे बैठे ने, ये हर जगह ते पिछे ही होने ने। मेरी गल लिख लो तुसी, हर जगह ते पिछे होंगे तो गल ही कोई नहीं जनाब। और ये बड़ी हुण 26 नवंबर नूं आउंदा पिया ना, वो मुनाजरे का चैलेंज होया खलोता है जनाब। डरी जाते, दौड़ी जाते, वो कहता मैं नहीं आना, वो कहता मैं नहीं आना, वो कहता मेरे ना फलाने नूं, मेरे ना फलाने नूं बिठाओ। वो मैं क्या मिर्जिया हुण निकल बाहर, वो केड़ी खोडे च वड़ गया है। समझ आ रही है मेरी गल दी? गिरामी कदर हजरात, ऐ दी औकात जे, ऐ औकात जे। मेरे ना मुफ्ती मुनीब रहमान गल करे, वो तेना अब्बा नहीं करदा तेरा, तेना मुफ्ती मुनीब रहमान गल करे। तो ऐसे बदतमीजों से बचिए। और मैं तो एक गल दसा, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। आप मिर्जा और उसके फॉलोवर जितने हैं इन सबको ले आओ, मैं बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब की जुत्ती लेके आना। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, बाबा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी की सिर्फ मैं जुत्ती लेके आना, मैं पगड़ी नहीं आखी। मिर्जा बाहर निकले, पूरे जहान दे लित्तर दे उत्ते पैने ने। बाबे खादिम दी जुत्ती नूं कड्डो, पूरे जहान दे फुल लोकां ने सिडने ने, आश के रसूल दी जुत्ती। तवज्जो है जी आप हजरात की? जो मैंने बात समझाई है, जिन्होंने समझ आई सिर्फ सुभान अल्लाह फरमा दे प्यार। ऐ जे इन्हां दी औकात, ए आश के रसूल दियां जुत्तियां दा मुकाबला कर सकदे? हुण सारी समझ आ गई आप हजरात नूं? जेड़ा गल करे उन्होंने आखा जा यार तू तो पेड़ ला ना एक बारी। कहते बाबे कारी कुछ नहीं सकते। वैसे मैं क्या मेरे बाबे एक काम किया, तेनों ऐसी खोडे तूने निकलना जोगा नहीं छड़िया। कहता नहीं मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे मारेंगे। मैं क्या असी तो हमेशा हल्के कुत्ते नूं मारीदा, बंदे नूं तो आखे ही कदी कुछ नहीं। असी तो कभी किसी बंदे नूं कुछ नहीं आख्या। कोई बंदा कभी असी मारिया होवे कदी, सानू बड़े बड़े लोग गल्लां करते हैं, असी कभी तवज्जो नहीं की। काम कर अपना, असी तेन क्यों कुछ आखी। हुण समझ आइए? तो जेड़ा नुकसान करे तो जाहिर सी बात है फिर मालिक वो वास्ते कोई ना कोई पैदाकारी छड़ देने ना। फिर पता क्या कहते हैं, मौली मैनू धमकी दिंदे पे, मुंह वेख जिवें गलत सैन होए हुंदे ने, इदां दा तेरा मुंह, तू गल्लां करना चबड़ा मार। फिर कहते हैं मौली साहब ना मैनू जलील बहुत कर, वो तू है किदां ना करिए जलील। बैठे हो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे और मेरे नबी हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए, आमीन बेजाहे हबीब कल करीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس کا نانا نبی جس کی ماں سیدہ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام تشریف رکھو جی دعا مانگیے اپنے بغدادی صاحب نے اپنی ڈیوٹی لائی سے بہت دعا مانگی بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹینڈ لگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم یا اللہ عز و جل ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما جن بھائیوں نے بزرگوں نے دوستوں نے اس محفل کو سجایا ہے ہمارے مولا کریم ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما یا اللہ عز و جل میری ماؤں نے بہنوں نے بیٹیوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے پورے گاؤں والوں نے بڑے ذوق کے ساتھ اس کا اہتمام کیا اور سماعت کیا مولا کریم سب کے حلال رزق میں اولاد میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ عز و جل حضور علیہ السلام کا صدقہ اس محفل پاک کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے جمیع انبیاء کرام کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار خلفاء راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ قبول فرما حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جمیع اولاد مسلمان جو آج تک اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا سب کے لیے دعا گو ہیں سب کی بخشش فرما جن بھائیوں نے بزرگوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے بیٹیوں نے اس قدم پاک میں اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے مولا کریم جس طرح جس انداز میں بھی مولا کریم تعاون کیا مولا کریم ان کے ماں باپ رشتہ دار حقدار امیدوار دوست احباب سب کی بخشش فرما یا اللہ عز و جل اس مسجد کو آباد فرما اس مسجد کو آباد کرنے والے تمام مسلمانوں کو آباد فرما اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والے جہاں بھی تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ سامعین جو تشریف فرما ہے جن کے دلوں میں غم ہے پریشانیاں ہیں مولا غم دور فرما پریشانیاں دور فرما سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ عز و جل جو اپنی نیک دعائیں لے کر اپنے دل میں آئے ہیں مولا جو یاد ہیں جو بعد میں یاد ہیں کہ مولا اپنے حبیب کا واسطہ تو اپنی شان سے عطا فرما اس محفل میں نے دیکھا کہ ایک زخمی دوست کو میں نے دیکھا ہے شاید آج حادثہ ہوا تھا گاؤں کے باہر ٹریکٹر کا تو اللہ نے شاید اس کو اس محفل سننے کے لیے زندگی دی ہے اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے خوشی ہوئی اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرما یا اللہ عز و جل حضور کا صدقہ تمام مسلمانوں کو منزل مقصود تک خیر سے پہنچا میرے مولا کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ
تمام مسلمان جو بیمار ہیں شفائے مدینہ عطا فرما۔ اب اللہ ہمیں ہر آنے والے حادثات سے محفوظ فرما، آنے والی ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے بچوں کو تیرے پیارے حبیب کی محبت سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے بچوں کو مسجد کے آداب سکھانے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے آداب سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو تیرے حبیب کی آل پاک کی محبت سکھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب گرمی محشر سے بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رنگ لائیں میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا اللہ عز و جل علماء کرام نے ہمارے ذمے جو کام لگایا مولا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ اللہ غیرت دینی عطا فرما، غیرت فاروقی عطا فرما، اللہ غیرت حیدر کردار عطا فرما۔ میرے مولا کریم حضور کا صدقہ کشمیر، فلسطین اور جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں مولا ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جہاد کا شوق عطا فرما۔ اللہ جہاد میں کامیابی، مجاہدین کو کامیابی عطا فرما۔ جو شہداء ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ پاکستانی افواج کی خیر فرما، پاکستان کو امن عطا فرما، ہمارے مجاہدین کی خیر فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تیرے حبیب کا واسطہ دے کر کہتے ہیں جو کچھ مانگ سکے، جو کچھ نہیں مانگ سکے ہم نے اپنی اوقات سے مانگا، تو اپنی شان سے عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو ہمارے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما۔